السلام علیکم دوستو، زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ 1 روپے 100 پہ 2.5 روپے نصاب نکالی گئی ہے، مطلب کہ 1 لاکھ پہ 2.5 ہزار روپے۔ اس کے حساب سے آپ اپنی رقم پر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، جتنی رقم اس کے حساب سے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ تو نکالی جاتی ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ صاحب نصاب جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، جس کے پاس مؤخر مقدار میں رقم ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ نکالتے تو ہیں، پر زکوٰۃ نکالنے میں وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مطلب کہ جتنی زکوٰۃ ان کی بننی چاہیے کیلکولیشن کے حساب سے، وہ بہت زیادہ رقم میں، لاکھوں میں یا کسی کے کروڑوں میں جب زکوٰۃ نکلتی ہے تو ان کو جو ہے نا ایک تکلیف سی ہوتی ہے، ایک افسوس سا ہوتا ہے کہ میری رقم سے جو میں نے اتنی محنت سے کمائی ہے حق حلال سے، اس میں سے اتنی رقم مجھے نکالنی پڑ رہی ہے۔ تو اس وجہ کر وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہاں پہ، اور زکوٰۃ اپنی نصاب کے مطابق نہیں نکالتے، جتنی ان کی مالیت ہوتی ہے، جتنی شرعاً ان کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے اتنی نہیں نکالتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے، تو آپ کو اس کے مطابق زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ ہم آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ 50 لاکھ کی نکل رہی ہے، پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس 20-25 کروڑ روپے کی مالیت ہے، تو اس کے بہاف پہ ہم 50 لاکھ تو نکلتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، پر ہم اپنی مالیت نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور زکوٰۃ جو ہے آپ کے مال کا میل ہے، اگر آپ اس کو نہیں نکالتے ہیں تو مطلب آپ نے جو حق حلال سے کمایا ہے پورے سال، تو اس حق حلال کی رقم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو رقم میل کی صورت ہے اس کو نکال دو۔ اگر وہ ہم نہیں نکالتے ہیں تو آپ کو پورا حق حلال کی جو رقم ہے نا، وہ پوری رقم میل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے تمام افادیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ وائٹ کاٹن بالکل صاف ستھرا استری کر کے پہن کے آپ کسی محفل میں شرکت کریں، تو آپ دسترخوان میں یا کسی سے گاڑیوں سے یا کہیں سے آپ کے اس وائٹ ستھرے سوٹ میں ایک ہلکا سا نمایاں سا بلیک سا کالا سا دھبا لگ جائے، داغ لگ جائے، تو اس پورے آپ کی خوبصورت سوٹ کی خوبصورتی جو ہے مدھم ہو جاتی ہے، صرف اس چھوٹے سے ادنے سے داغ کی وجہ سے۔ تو یہی کیفیت ہے آپ کے زکوٰۃ کی رقم کی، کہ آپ کی جتنی پراپرٹی ہو، جتنے کروڑوں کی، لاکھوں کی مالیت کی آپ کے جو ہے پیسے ہوں، لیکن آپ صرف چند زکوٰۃ کی جو اس کی 2.5% رقم بنتے ہیں، وہ پورے طریقے سے نہیں نکالنے کی وجہ سے آپ کی وہ پوری رقم جو ہے نا گندی ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی کوشش کریں کہ زکوٰۃ کی رقم کیلکولیٹ کر کے باقاعدہ شرعی طریقے سے، شرعاً جو طریقہ بتایا گیا ہے اس سے کوشش کریں زیادہ نکال دینے کی۔ عموماً جو امیر قبیر لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی پورے سال صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، بالکل یہ حقیقت ہے، اچھی بات ہے یہ، لیکن وہ صدقہ خیرات آپ کو کار خیر ہے، کار ثواب ہے، اگر آپ نہیں کریں گے یا کم کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن زکوٰۃ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پر فرض کیا ہے، تو اس کو ہمیں کیلکولیشن کر کے نکالنا پڑے گا، جتنی ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے۔ بھلے ہم اس سے زیادہ خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، وہ معنی نہیں رکھتا اگر ہم زکوٰۃ اپنی کیلکولیشن کے مطابق نہیں نکالتے ہیں تو۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک امیر ترین لوگوں سے میں پہلے بھی اس سے گزارش کیا تھا، جو ہمارے معاشرے میں بہت امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ عموماً جو ہے ایک فیملی ڈاکٹر ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے لیے۔ ان کے ساتھ کوئی بھی مشکلات آتی ہیں، پریشانی تکلیف، تو وہ فوراً فیملی ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں، ان کو حاجت اپنی بتاتے ہیں، تکلیف بتاتے ہیں، اور ان سے رجوع کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا، کیا اقدامات بہتر ہے۔ تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ فیملی ڈاکٹر جس طرح آپ رکھتے ہیں نا، تو اس طریقے سے ایک فیملی عالم بھی رکھیں، اپنے مسلک کا ہو، اس طریقے فرقے پہ میں نہیں جاتا، جو آپ کو سوٹیبل لگے عالم، آپ ان سے رابطے میں رہیں۔ فیملی عالم کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں کہ ہائر کرنا پھر ایک الگ بات ہو جائے گی، ان سے رابطے میں رہا کریں۔ کوئی مسائل آتے ہوں آپ کو علمی طور پہ، دینی اسلامی طور پہ، تو آپ ان سے رابطہ کر کے، ان سے مشورہ کر کے ان کے اقدامات پہ عمل کیا کریں۔ اگر میری بات کسی کو سمجھ میں آ جائے تو بہت بہتر بات ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اپنے علاقے کے عالم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر میری بات سمجھ میں آئے تو اس کو ضرور آگے بڑھائیں۔ اللہ حافظ۔